لا دینا لمن لا عہد لا، حدیث سنا دی ہے میں نے آپ کو، وہ دیندار ہی نہیں ہے جس کے ہاں عہد پورا کرنے کا جذبہ نہ پایا جاتا، جس کے ہاں وعدہ پورا کرنے کا جذبہ نہ پایا جاتا، جو وعدہ کرے اور وعدے کو پورا نہ کرے، لا دینا لمن لا عہد لا۔ لہذا پہلا سورہ یا ایک سورہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہا ہے، وہ سورہ شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ مائدہ، اوفوا بالعقود۔ دوسرا سورہ کیا ہے؟ وہ بھی سماجی مسئلہ ہے، وہ بھی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، وہ بھی معاشرتی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ دین نماز روزے کی حد تک محدود ہے، تو اس نے دین کا دال نہیں سمجھا۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ صرف نماز پڑھ لو دیندار ہو جاؤ گے، صرف روزہ رکھ لو دیندار ہو جاؤ گے، اس نے دین کا دال نہیں سمجھا، اس نے اسلام کا الف نہیں سمجھا۔ یہ نماز روزہ بھی ہمیں اللہ اپنی بارگاہ میں اس لیے حاضر کروا رہا ہے تاکہ مخلوق کا خیال رہے۔ حضرت مولانا تشریف فرمائے، ابھی آپ نے نماز جماعت پڑھی، اتفاق سے میں بھی نماز جماعت میں شریک تھا جی، 2000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نمازی کو دیر ہو گئی آنے میں، عذر اس کا وہ جانے اور اس کا اللہ کہ کیوں دیر سے آیا، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر وہ وہاں صحن میں کھڑے ہو کے آواز لگائے نا مولانا کو، تاکہ مولانا کے کان تک اس کی آواز پہنچ جائے، ان اللہ مع الصابرین مثلا، یا اللہ کی آوازیں لگائے، تو شرعی حکم مولانا کے اوپر یہ ہے کہ ذکر رکوع کو طول دیں، ذکر رکوع کو لمبا کریں، اور اتنا لمبا کریں کہ وہ رکوع میں شامل ہو جائے۔ مولانا سے میں سوال کروں، آپ مجھ سے سوال کریں جی، ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف تھی یا اس بندے کی طرف؟ یعنی آپ تو وہاں اللہ سے بات کر رہے تھے نا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ آپ اللہ سے بات کر رہے تھے، اس بندے کی آواز کیسے آ گئی؟ تو حکم جواب یہ آئے گا کہ اللہ کو اپنا وہ سجدہ پسند نہیں ہے جو بندوں کے حقوق کو ضائع کر کے ادا ہو رہا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ کو اپنی وہ عبادت پسند نہیں ہے جو بندوں کے حقوق کو پامال کر کے ادا کی جا رہی ہے۔ بھائی میرا مجمع بڑا بیدار ہے اور میرے جملوں کو محسوس کر رہا ہے۔ اگر آپ میں ہم جیسا کوئی پیش نماز اگر رکوع کے ذکر کو لمبا کرے، تو سارے نمازیوں میں کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے نماز لمبی کر دی ایک بندے کی وجہ سے۔ حالت رکوع میں علی نے زکوٰۃ دی تو امت کا اعتراض کیا ہوا ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی کی رحمت۔ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، صاحب علم صاحبان علم تشریف فرمائے ہیں، سنی شیعہ شخصیات تشریف فرمائے ہیں۔ یہ جو دوسرا سورہ ہے نا، یعنی سورہ ممتحنہ، اس میں کیا اعلان ہو رہا ہے؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو، اللہ کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ میں نہیں جا رہا فلسطین، آپ کو نہیں لے کے جا رہا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگرچہ میرے اس ایک جملے سے آپ فلسطین پہنچ گئے، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے اور انہیں غیب سے مدد عطا فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ کا دشمن کون ہے؟ اللہ کا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن کون ہے؟ عزیزان گرامی، مجھے خوف ہو رہا ہے کہ میں اس خلاصہ گوئی میں 2 دن 3 دن نہ لگا دوں۔ یہ خلاصہ گوئی ہو رہی ہے، پچھلے سال کا خلاصہ، پچھلے 2 سالوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اور ارادہ یہ تھا کہ آج ایک ہی مجلس میں بیان کروں گا۔ چھوڑ دیجئے، آگے بڑھیے،
سورہ مبارکہ حجرات بھی اسی لہجے سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے صاحبان ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیوں آگے نہ جاؤ؟ کیوں آگے نہ جائیں؟ کیوں آگے جانا جائز نہیں ہے؟ کیوں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ناجائز ہے؟ کیوں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والے کی مذمت ہے، ممنوع ہے، اس کو روکا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا رب ہے، رسول اللہ کی وجہ سے تمہیں اللہ نے خلق کیا ہے، رسول اللہ کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، رسول اللہ کی وجہ سے اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، رسول اللہ کی وجہ سے اللہ نے تمہیں پتھروں، پودوں میں اور حیوانوں میں نہیں انسانوں میں بنایا ہے۔ یعنی جس کی بنانے والا اللہ اور جس کے تصدق میں بنے ہو وہ رسول اللہ، تو جس نے بنایا ہے اور جس کے تصدق میں بنے ہو وہ کیا تم جیسے ہیں؟ کیا تم اس کے ساتھ ساتھ چلو گے؟ کیا تم اس سے آگے چلو گے؟ کیا تم اسے اپنے جیسا مانو گے؟ کیا اس میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا اس کے حقوق تمہاری گردن پر نہیں ڈلتے؟ کیا تمہیں اس کا خیال نہیں کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس سے آگے بڑھ رہے ہو؟ کیوں آگے نہ جائیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارے ہادی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمیں سمجھانے والے ہیں، وہ ہمارے نذیر اور بشیر ہیں، اس لیے حق ہے۔ یعنی کوئی سبب ہے نا جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہیں جانا۔ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے، جو تم سے اعلیٰ اور ارفع ہو، جو تم سے اولیٰ اور عظیم ہو، جو تم سے زیادہ بہتر ہو، اس کا تمہیں خیال کرنا ہے، اس کے آگے نہیں جانا۔ لہذا جو ماہرین ہیں، جو متخصصین ہیں، ان کے آگے نہیں جانا، اور ہم عملی طور پہ نہیں جاتے۔ ڈاکٹر سے نسخہ لکھواتے ہیں، خود ہم دوائیوں کو تجویز نہیں کرتے۔ البتہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر میں بچی ہوئی دوائیوں کا ڈبہ رکھتے ہیں، اور جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اسی میں سے کوئی ٹیبلٹ، کوئی سیرپ نکال کے پی لیتے ہیں۔ ایسے لوگ خطرناک ہیں اپنے لیے۔ شاعر اہل بیت تھے نا عباس زیدی صاحب، یہاں بھی محفلوں میں اکثر آتے تھے، بہت محترم شخصیت، بہت بڑے ادیب، وہ جن کے دو مصرے بڑے مشہور ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ یہ عباس زیدی، یہ عباس زیدی صاحب۔ عباس زیدی صاحب سے میں نے دو جملے سنے، میں جس کے جملے ہوتے ہیں نا اسی کے نام سے نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس کا حق محفوظ رہے۔ وہ فرمان لگے، دو لوگوں نے معاشرے کو تباہ کیا ہے، دو لوگوں نے نقصان پہنچائے ہیں، دو لوگوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، ایک سیلف میڈیسن والے لوگوں نے اور ایک سیلف اسٹڈی والے لوگوں نے، جو خود سے دوائیاں کھاتے ہیں اور جو خود سے کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر نہیں، آل محمد پہ صلوات پڑھے، محمد والے اور بلند صلوات نبی اور آل نبی۔ تو ماہر عالم متخصص کی بات کو ماننا عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ذاتی تجربات، اپنے مادی معاملات میں جلد بازی کا شکار نہ ہوں، اس سے ہمیں نقصان ہوگا۔ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ جن لوگوں کو پروردگار عالم نے زیادہ قابل قرار دیا ہے۔